آپ سب کو کہ ہم کس کے غم اور دکھ کے لیے جمع ہوئے ہیں. ویسے تو تمام صحافیوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ ایک ایسے صوبے کے صحافیوں کے لیے کہ جس صوبے کو نظر انداز کیا گیا ہے، جہاں غربت ہے، افلاس ہے، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں سچ اور حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں. ہم ان کو سلوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں. اور یہاں صرف صحافیوں کا ذکر کیا گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا فردن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب، چاہے شفقت تنویر صاحب ہوں، چاہے ہمارے طاہر بھائی ہوں، چاہے رضوان حمیدی صاحب ہوں، چاہے ہمارے جتنے بھی ساتھی جن کے نام رہ گئے، میں ان سب کا سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کا سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب آپ کو ہماری ضرورت ہوگی. اور لیکن ساتھ میں یہاں افضل بٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جب ان کو ایک کھانے کی محفل پہ بلایا گیا تو ہوتا یہ کہ وہ ہنستے بولتے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے. ہم بھی یاد رکھتے کہ کھانے کی بہت اچھی محفل ہوئی تھی. لیکن سلام ہے مشتاق منہاس کو اور افضل بٹ کو کہ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، ہم یہاں آئے تو ہیں آپ سے ملنے، لیکن ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آئے ہیں. وہ درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے ان دوستوں، اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے آپ کی صحافت کی راہ میں، آپ کے اس حق اور سچ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ جب یہاں آ کے لوگ گھوما پھرا کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے مسائل، یہ جہاں بھی گئے یہی بات کر رہے ہیں. کل ہم باب سے ملنے گئے، وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے اپنی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور افضل بٹ کو ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کسی حصے میں کہیں کسی صحافی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے تو یہ میرا بھائی خود جا کے تحقیق کرتا ہے، خود جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف جانوں کے تحفظ کی بات نہیں کرتے. الحمدللہ ان کی صدارت میں اب یہ وقت آیا ہے کہ وہاں جو صحافیوں کے مالی وسائل ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. جو گروپ بڑے بڑے گروپس کے نام سے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آج یہاں ایک گروپ کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پروگرام ہم اپنے صرف صحافی بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں کر رہے، کسی سرمایہ دار گروپ کے لیے نہیں کر رہے. لیکن انہی سرمایہ داروں سے جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جب اخبار کے مالکان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم سے ہمارا خون طلب کرتے ہیں، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم سے ہمارا خون چوستے ہیں. تو ہم خون چوسنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی دنیا کی، کسی جنگ کی، کسی ایئروائی کی، کسی آج کی جنگ نہیں لڑ رہے. ہم حق اور صداقت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے صحافی بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور خاص طور پہ آج امریکہ کے اس بلوچستان کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہزاروں میل دور آج ہماری آنکھیں تمہارے لیے نم ہیں. ہم تم سے محبت کرتے ہیں ہمارے بھائیوں، اور ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ جانے والے چلے گئے، لیکن اب مزید کسی کو حق اور سچ کی سزا نہیں ملنی چاہیے. اب سیاہ ان کا نہیں ہوگا، پہلے یہ سارے سینے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر ان پہ گولی آئے گی. ہمیں ایک جرنلسٹ کے طور پہ اپنے سارے جرنلسٹ بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور خاص طور پہ آج میں پھر اگین I want to thank you for Bob. It says if journalist is a community, Bob is our elder brother because he is in charge of the Asia desk. Whenever something happened, Bob is always there. Bob went himself to Pakistan to visit, and he asked, he want to go to Balochistan to see his own eyes what's going on, but he didn't get the permission. That's kind of government we have. He always worked with us. He always want to support Pakistani journalists, and they are afraid. They are afraid from Bob. They are not giving any permission to go to Balochistan and see what the situation is. And Bob, yesterday we have a very good meeting with the Bob, and he promised us him and his whole organization committee to protect the journalists is with us. Inshallah, this war is not only Pakistani war, now is an international war, and we are